بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے، جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی. آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس درے میں. وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں، یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح، کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے، ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان کو کوریج دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی جرات نہیں ہے آپ لوگوں میں، اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دن سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کے سرزمین پر آوی کی ہے نا، وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے، وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کے بمباریوں سے مرتے ہیں، 3 مہینے کے بچے. اور افسوس، بے ضمیری کا مقام، تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مارنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ، اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا، اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا، آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا، اور بھی آئیں گے، آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے، آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا، آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا، آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا، آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا. اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے، ہم نے قربانی دی ہے. اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں، ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ. بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی، اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دے یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کے قتل عام بند کی جائے، بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے سٹیج پر بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ ان پر عملہ کر کے اپنے کون سی سیکیورٹی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ سے شروع ہوئی. شہید بالاج کی ماروی عدالت قتل کے خلاف یہ دھرنا 5 دسمبر تک تربت شہید فدا چوک تربت میں جاری رہا، جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا. 6 دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 20 دسمبر کو اسلام آباد پہنچا، اور 2 دن اسلام آباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ دھرنا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری ہے. اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مطالبات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی، لیکن اس پورے دورانیے میں ریاست نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے بعد اس تحریک کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا. تحریک کے تیسرے مرحلے میں ہم نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس میں گزشتہ 10 دنوں میں 50 سے زائد گاؤں اور شہروں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے کیے گئے، جس میں ملیر، لیاری، ہپ چوکی، وندر، گڈانی، ہتل، جاؤ، آواران، مشکے، گریشا، نال، بھٹ، اورناچ، خزدار، کرخ، سوراب، کلات، منگچر، مستونگ، کوئٹہ، تربت، پنجگور، دشت، کنڈانے دشت، بالیچا، توم، من، گوادر، کلدان، جیونی، پسنی، اورماڑا، سربندن، بیسیما، ناگ، خاران، دالبندین، یکمچ، براپچا، نوکنڈی، 73، واشک، چاغی، نوشکی، ڈاڈر، نصیر آباد، سبی، کھولو، بارکان اور تونسا شریف شامل ہے. جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا. صرف 10 دنوں میں ان 50 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم کے خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے حق میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے. اس تحریک کی کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں
بلکہ ملیر کراچی سے لے کر تونسا شریف تک لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اس تحریک کی بنیاد بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتہائی سنگین مسائل ہیں، اور اس تحریک کے مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی حقائق کے عین مطابق ہے، لیکن آپ صحافی حضرات اس امر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے رویے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جارحانہ اور پرتشدد اور انوس تھے۔ ہم نے گزشتہ 4 پریس کانفرنسز میں ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی ہے، جیسا کہ اس تحریک کے شروع دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی حمایت میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے، ان میں تقریباً 15 شہروں ملیر، نال، غزدار، لیاری، تونسا شریف، ڈی جی خان، گوادر، گریشا، کولو، بارکان، آپ